بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اور رمضان جو اب بس جانے ہی والا ہے، کل اور پرسوں سب ملکوں میں آخری روزہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ آج ہم نے سوچا کہ اس پورے رمضان کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں کہ کیسے رمضان کا آغاز ہوا اور کیسے ہم نے یہ رمضان گزارا، اور اس میں کچھ جو ہماری افطاریاں تھیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو شروع میں جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ تو رمضان سے پہلے کی تھوڑی سی چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، جو ہم گئے تھے دیکھنے کے لیے مختلف چیزیں، اور اس میں سے ایک جو فوٹو ہے وہ ہم نے ایز اے تھمبنیل بھی استعمال کی تھی اپنی رمضان سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس کے بعد یہ پہلے روزے کی سحری ہے 2 بجے صبح، جس دن بارش ہو رہی تھی، یعنی پہلی رمضان کو ہی سعودی عرب میں ہمارے پاس یہاں پر پہلی یا 2 رمضان کو، ایکچولی پہلی رمضان ختم ہو گئی تھی اور 2 رمضان شروع ہو گئی تھی، تو ہمارے پاس بارش ہو رہی تھی۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اور یہ مسجد ہے جو ہماری ہاؤسنگ کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں تراویح ہوتی ہے، اور یہ دیکھیے کس قدر اہتمام کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک تحفہ ہے جو ہماری ایک مریضہ نے ہمیں دیا تھا، یہ بھی رمضان کے دوران تھا۔ تو مسجد کی جو جھلک ہم آپ کو دکھا رہے تھے وہ باہر سے تھی، اور ماشاءاللہ باہر آپ دیکھیں تو لمبی قطار تھی، جو پارکنگ کے علاوہ بھی گاڑیاں پارک تھیں، اور بس ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو لی۔ یہ ہماری ایک افطاری ہے، افطاری اس کی ایک تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کچھ بچے ہوئے چاول تھے جو ہم نے اگلے دن استعمال کر لیے، اور کچھ چیزیں جو ہماری افطاری میں روزانہ ہی تقریباً یا تھوڑا سا بدل کے آتی جاتی رہیں۔ وہ سموسے تھے، اور سموسے بھی ڈیپ فرائی کیے ہوئے، جو کہ بالکل میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے، اور پکوڑے بھی، یہ دیکھیے تیل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ ہم نے بٹر پیپر پہ رکھے ہیں تاکہ وہ اس کا تھوڑا سا تیل جو ہے وہ ایبزارب کر لے، لیکن اس کے باوجود بہرحال جب ڈیپ فرائنگ ہوگی تو اس میں بہت سارا تیل تو آئے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ دہی پھلکیاں یا دہی بڑے بڑے، چونکہ ہمارے پاس یہاں پر نہیں تھے تو ہم نے دہی پھلکیاں ہی ہم بناتے ہیں جو ہم پاکستان سے لے کر آئے تھے، اور فروٹ چاٹ۔ یہ 4 چیزیں تو ایسی ہیں جو بعض اوقات ساری بن جاتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم بدل بدل کر انہی کو بناتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ٹیبل آپ کو شاید اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو، اس لیے کہ ہم اس کو صفائی سے یعنی زیادہ ہمیں وقت نہ لگے صفائی کے لیے، اس لیے ہم اس کے اوپر ایک پلاسٹک بچھا دیتے ہیں، جو ہمارے گھر میں کئی لوگوں کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ٹیبل بہت جلدی صاف ہو جاتی ہے، جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو ہمیں کچھ اور اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کھانے میں یہ چکن کڑھائی ہے، اور گھر کی روٹی، یہ املی کی چٹنی ہے، یہ بھی ہم نے شروع کے روزوں میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ بنائی، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا گیا پھر املی کی چٹنی جو ہے اس کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اور جو پینے کی چیزیں ہیں، روح افزا کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پینے کی چیزیں ہیں ان میں روح افزا تو خیر ہے ہی، لیکن ہمارے گھر میں سب لوگ روح افزا نہیں پیتے، لیکن اس دفعہ ہم نے جتنا روح افزا استعمال کیا ہے، ہمارا خیال ہے کہ پچھلے بہت سالوں سے ہم نے کبھی اتنا روح افزا نہیں استعمال کیا افطاری میں، دودھ میں بھی اور ویسے اس کا شربت بنا کر بھی۔ شروع میں ہم ومٹو لائے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ومٹو یہاں بہت شوق سے پیا جاتا ہے رمضان میں، اور رمضان کے دوران جتنے گروسری سٹورز ہیں ان پر ومٹو نظر آتا ہے، لیکن ہم نے بس ایک ہی دن بنایا، اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ہم روح افزا ہی کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ہمارا شروع کا افطار ہے، پہلا یا دوسرا، جس میں ہم نے پاپ کارنز بنائے تھے، اور یہ اوٹ کوکیز بنائی تھیں، یہ ومٹو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دودھ استعمال کرتے رہے پینے کی چیزوں میں، اور سکنجبین بڑی باقاعدگی سے ہمارے گھر بنتی رہی۔ آہستہ آہستہ جو شروع کے روزے تو بہت اچھے رہے الحمدللہ، آخر کے بھی بہت اچھے رہے، لیکن پھر تھوڑی سی گرمی کی رفتار جب بڑھتی گئی تو پھر سکنجبین کی اہمیت اور زیادہ ہوتی گئی۔
کبھی ہم نے ملک شیک بھی بنا لیا۔ ایک دن ہم نے جو کیلے کا ملک شیک بنایا وہ تو بہت گاڑھا تھا اور بہت بھاری لگا، لیکن جو سیب کا ملک شیک تھا وہ بہت اچھا رہا۔ سوپ ہم نے کافی دفعہ ہم نے فریکوینٹلی، یعنی اس دفعہ اپنی جو ہماری افطاری تھی اس میں ہم نے سوپ ضرور بنایا۔ زیادہ تر ہم نے چکن اوٹ سوپ بنایا اور یہ بہت اچھا اور بہت ہیلدی ہے۔ اس میں کوئی گھی نہیں ہوتا۔ چکن آپ چاہیں تو ڈالیں، اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو یہ خالی اوٹ سوپ بھی بن سکتا ہے، اور ادرس کے ساتھ بھی بنتا ہے جس میں جو مسور کی دال ہے وہ تھوڑی ڈلتی ہے، لیکن ہم نے پیور اوٹ سوپ ہی بنایا اور وہ بہت اچھا رہا اور بڑا مزہ آتا تھا افطاری کے وقت۔ اس کے علاوہ ہم نے چکن کارن سوپ بھی بنایا افطاری میں، اور یہ ہماری ایک اور افطار ہے جس میں ملک شیک بھی ہے، اور بریانی ہم نے اس دفعہ بہت بار بنائی، ہر ہفتے ہی تقریباً ایک بار ہم بریانی ضرور بناتے رہے۔ یہ ہے، اور پاستا اس دفعہ ہمارا کچھ اچھا نہیں بن سکا، اتنا جیسا ایکچولی ہمارا پاستا بنتا ہے نا ویسا نہیں بنا۔ اور یہ ہمارا عمرے کا سفر تھا، جب ہم عمرہ کے لیے گئے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا، اور یہ پھر ہماری عمرے سے واپسی ہو گئی۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ آپ کو اپنی ہاؤسنگ بھی دکھائیں، اور جو بلیاں ہمارے ہاؤسنگ میں ہیں اور اکثر ہمیں نظر آتی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں، خاص طور پر اس جگہ پہ۔ یہ دیکھیے آپ گنیے ذرا کتنی بلیاں ہیں یہاں پہ، ایک دو، یہاں پر بھی ہیں، بالکل نظر آئی آپ کو؟ جی یہاں پر بھی بلیاں ہیں، ہمارے پاس کافی بلیاں ہیں جو اکثر یہاں پر اسی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ جی یہ بھی ایک بلی ہے سفید رنگ کی، کافی یہ ہماری اچھی دوست ہیں۔ یہ جگہ ہمارے گھروں کے درمیان جو ہے یہ بڑی رونق والی جگہ ہے، اور رمضان میں تو خاص طور پہ اس کی رونق پوری رات برقرار رہتی ہے۔ عام دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ شام کو اور فجر کے بعد لوگ یہاں پر واک کرتے ہیں، سیر کے لیے آتے ہیں، اور رمضان میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد یہاں پر کافی رونق جمتی ہے اور محفل جمتی ہے، کافی رونق رہتی ہے۔ ابھی بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ تراویح کے بعد کا وقت ہے، روشن جگہ ہے، اور مختلف جگہوں پر فیملیز بھی بیٹھ کے انجوائے کرتی ہیں، اور بہت سارے دوست بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اپنی بات چیت یہاں پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو ہیں، نوجوان بچے، وہ بھی کئی دفعہ یہاں پر اپنا کچھ اپنی محفل جما لیتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ جگہ بہت اچھی والی جگہ ہے، کافی بڑا ایریا ہے، جس پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنتی کسی چیز پہ، اور کافی انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ آج کی ہے یہ چھوٹا سا کلپ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آج پھر بارش ہو رہی ہے۔ آج صبح سے ہمارا موسم کافی ڈسٹی تھا، بہت زیادہ غبار تھا، اور اب یہ دیکھیے کچھ آپ آسمان پر کالے بادل نظر آ رہے ہوں گے، اور کچھ بارش کے چھینٹے بھی پڑے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کالے بادل ہیں، اور بارش ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ بارش ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے رات کو کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایام معدودات ہیں، کہ یہ چند دن ہیں گنے چنے، اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک وہ دن تھا کہ پہلا رمضان تھا، اور ایک آج کا دن ہے کہ آج 28 رمضان ہے ہمارے پاس، اور بہت ساری جگہوں پہ 27 ہوگی، 29 رمضان ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ 28 ہوگی، اور کل آخری روزہ ہے، اور اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایسے لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کروا لی ہو، آمین۔ اور یہ ہماری آج کی افطار ہے۔ آج پھر یہ روح افزا ہے، دہی پھلکیاں ہیں، فروٹ چاٹ ہے، اور یہ پکوڑے اور سموسے ہیں ہمارے، اور یہ آج پھر بریانی ہے۔ آج آخری روزہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا نہیں ہے۔ ابھی ایک اور تراویح ہے آج کی، اور ایک اور افطار ہوگا، اور ایک اور سحور ہوگا کل، اور انشاءاللہ ہمارے پاس پرسوں عید ہوگی۔
آپ سب کو عید مبارک. اللہ تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.